الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور عبدالستار۔ خبر ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت آزادی صحافت اور آزادی اظہار پر کامل یقین رکھتی ہے۔ ہم نے کسی صحافی کے خلاف انتقامی رویہ نہیں اپنایا۔ جی ستار، کیا کہیں گے اس بیان پر؟ اچھا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ ارشد شریف یا تو فیصلہ کر لیں کہ وہ صحافی نہیں ہے، جن پر ہم نے کیسز کیے وہ صحافی نہیں ہے۔ ارشد شریف پر 26 مقدمات ہوتے ہیں اور وہ یہاں سے جاتے ہیں کینیا، اور کینیا پر ان کے ساتھ جو عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے اس کے جو تانے بانے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے ہی ملتے ہیں۔ صابر شاکر اس وقت ملک سے باہر ہیں اور ان کے خلاف متعدد کیسز ہیں۔ اگر انہیں ڈر ہے نا کہ وہ اگر آئیں گے پاکستان تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا یا تو پھر اٹھا لیا جائے گا۔ جمیل فاروقی گرفتار ہوئے۔ جمیل فاروقی نے کہا کہ مبینہ، جمیل فاروقی کہتے ہیں کہ انہیں برہنہ کیا گیا، صدیق جان پر نام نہاد مقدمہ بنا کر ان پر کیا گیا تاکہ وہ بھی آواز نہ اٹھائیں حکومت کے خلاف۔ سمیع ابراہیم کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، عمران ریاض خان، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کورٹوں کے چکر لگائے گئے، کبھی ایک کورٹ سے رہا تو دوسری میں پھر اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر رہا پھر اریسٹ۔ ایاز ضمیر بزرگ صحافی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا آپ نے دیکھا کہ اس کی مذمت بھی کی گئی ہے، لیکن یہ مطلب کس منہ سے بولتے ہیں؟ اور یہ صحافی ہیں جو کہ فرد ہیں جو چینل میں ملازمت کرتے ہیں۔ ان کے مالکان جو شعیب شیخ صاحب ہیں ان کے خلاف پرانے مقدمات دوبارہ چلائے گئے تاکہ وہ حکومتی جو موقف ہے اس کی تائید کریں، اس کی جو ہے اس کے خلاف تنقید نہ کریں، حکومتی جو نیریٹو ہے۔ عماد یوسف کو 1 بجے رات کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، عماد یوسف کو رات 1 بجے گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور جو حکومتی موقف ہے اس کے خلاف اپنی آواز نہ اٹھائیں۔ دیکھیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹ اینڈ فگر آپ نے دیے۔ اگر ہم مریم کے بیان کو انٹرنیشنل رپورٹس کی روشنی میں دیکھیں تو وہ بھی کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستانی حکومت جمہوری حکومت پر عائد بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری آزادانہ اظہار رائے اور ناقد آوازوں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں ناکام ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مختلف آرا کا ہونا کمزوری نہیں بلکہ طاقت کا مظہر ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا گلا گھونٹنے کے بجائے حکومت کو سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کرنی چاہیے، فورسز کو کٹہرے میں بلانا چاہیے، امتیازی قوانین کا خاتمہ کرنا چاہیے، قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے بیانات دینا اور آزادی اظہار پر شب خون مارنا، یہ تو اس کے مترادف ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے خالد، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آپ نے مریم صاحبہ نے یہ بیان بھی دیا نا کہ کسی ایک صحافی کو مطلب ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور کسی صحافی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی، اور ساتھ ہی کسی چینل کو بند نہیں کیا گیا۔ بول نیوز پر ایف آئی اے نے چھاپا مارا۔ ایف آئی اے نے کس مطلب کیپیسٹی میں چھاپا مارا آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے کہا کہ 2015 کی صاحب آپ انوینٹریز دکھائیں، اور ساتھ ہی ان کے ایم سی آر اور پی سی آر میں ایکسیس لے لی گئی اس وقت۔ تو یہ اب بہت ہی افسوسناک بات ہے جو آپ یہ اس کو کہتے ہیں صحافت میں قول اور فعل میں تضاد۔ یا تو پھر آپ ان کو صحافی نہیں مانتے، آپ ان کو صحافی مانتے ہیں جو آپ کے حق میں بولتے ہیں، آپ کے حق میں جو نہیں بولتا تو وہ صحافی نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اس پاکستان میں جو آزادی اظہار کی جو صورتحال ہے اس کو دیگر ممالک بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان میں آزادی رائے کی صورتحال کو مخدوش قرار دیا ہے۔ میڈیا پر پابندیوں کے علاوہ صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریاں، تشدد، سینسرشپ اور جبری گمشدگیاں معمول بن چکی ہیں۔ فوج اور عدلیہ پر تنقیدی مواد نشر یا شائع کرنے پر آئینی پابندیاں نافذ ہیں، اور سیاستدانوں کی تقاریر اور انتخاب سے متعلق کوریج سینسر سے گزرنے پر مجبور ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ جب ہم صحافی بول رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ آزادی کون دیتا ہے؟ آئین پاکستان ہی دیتا ہے نا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین ہے، آرٹیکل 19 کے تحت مجھے یہ حق ہے کہ آزادی اظہار رائے کے تحت میں اپنی رائے بیان کروں، اور میری رائے کا اتنا بھی حق ہوتا ہے کہ یہ دوسروں میں دیکھی جائے، دوسرے لوگ اس
رائے کو ان کے اوپر ہے کہ ایگری یا ڈس ایگری کریں. بھائی یہ آپ کی اپنی رائے مرضی. بنی کس لیے؟ آپ کی رائے ایک آپ کی رائے نے کس چیز پر اسٹینڈ کیا؟ ان کی کارکردگی پر. اگر ان کی کارکردگی اچھی ہے تو انہیں پھر آوازیں دبانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہوتی. جو رائے عامہ کا بنیادی طور پہ ہوتا ہے نا کہ رائے عامہ کیسے بنتی ہے, یا تو کسی کی کارکردگی دیکھ کر بنتی ہے, یا کسی کا جو تخمینہ لگا کر بنتی ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں, زمینی حقائق کیا ہیں, تو اس پر کوئی نہ کوئی اپنی اپنی رائے جو بھی ہوتی ہے وہ کرتا ہے, بلڈ اپ ہوتی ہے. اور اگر میری رائے آپ کو بری لگ رہی ہے تو آپ کہیں کہ مجھے اختلاف ہے. وہ ایک بہت ہی اچھا جملہ تھا کہ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کر رہے ہیں, لیکن نہیں ہوتا پاکستان میں. اس وقت کی جو صورتحال ہے, اس وقت ملک میں, پاکستان میں خاص طور پر کیا حالات ہیں, آپ دیکھیں کہ صحافت پر قدغنیں مزید لگائی جا رہی ہیں, اور ساتھ ہی جو حالات ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی تقریر نشر نہیں ہوتی, عمران خان صاحب کو ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جاتا, عمران خان ٹیلی ویژن پر آن ایئر نہیں ہوتے, عمران خان کی تقریر لائیو نہیں آتی. لیکن کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کیونکہ صاحب لوگ پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب کو. اور ایک صاحب ہیں جو کہ پاکستان کی مردم شماری ابھی ہوئی, پاکستان کی مردم شماری, اس میں ایک انسان کم ہے, وہ لندن دوائی لینے گیا ہوا ہے. تو لیکن وہ ہمیں متواتر سننے کو تو مل رہا ہے, سننے کو دستیاب ہے حسب ذائقہ, تو ہم اس کو سن کے پھر سن بھی ہو جاتے ہیں. اور نواز شریف صاحب جس کی وجہ سے ہمیں سننے کو دستیاب نہیں تھے, انہی کی وجہ سے نواز شریف صاحب اب ہم کو سننے کو دستیاب بھی ہیں, اور ہم اپنی مطلب اس کے تحت حسب ذائقہ جس کو سنتے بھی ہیں. اور دیکھیں اب نواز شریف پر پابندی بھی لگی ہوئی ہے. اس وقت پیمرا میں جو اس کا کرنٹ اسٹیٹس ہے, اور پاکستان کی کورٹوں میں جو نواز شریف صاحب کا کرنٹ اسٹیٹس ہے, ایبسکونڈر ہیں, وہ مفرور ہیں, وہ بھگوڑے ہیں, اس قانون کو مطلوب ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو سنوایا جاتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کر لیں. میں اس حوالے سے کہوں گی کہ مملکت کا عام شہری بھی اگر فوج, عدلیہ اور حکومت کے امور پر اپنی رائے کا اظہار کرے تو ریاست کی جانب سے اسے یہ حق حاصل ہے, کیونکہ ان تینوں اداروں کی اچھی بری خدمات سے وہ متاثر ہوتا ہے. اور پھر صحافی کا قلم تو وہ آئینہ ہے جو ان اداروں کو ان کی کارکردگی کی اچھی بری شکل دکھاتا ہے. آئینہ توڑ دینے سے بدصورتی ختم نہیں ہو جاتی, آئینہ توڑنے کے بجائے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. اگلی کسی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.